قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ تیار کر سکیں، خیمے حسین تک کیسے پہنچا سکیں؟ جنت تک نہیں، حسین تک، خیمے حسین تک، حسین کا خادم بننا، حسین کا انصار بننا، حسین کا ناصر بننا، حسین کے لیے زندگی جینا، حسین کی راہ میں موت کی تمنا کرنا، یہ ہے حسینیت. اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. کچھ لوگ ہیں جو لوگ آج کی دنیا میں حق و باطل کے خیمے میں وہ حسین اور یزید کے خیمے کو پہچانتے ہیں اور وہ حسین کے خیمے میں رہنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، حسین عشق کا نام ہے. حسین عشق کا نام ہے. حسین سے عشق کیا جاتا ہے. کربلا میں ایک شہید تھے، ان کا نام تھا عابس. عابس جب کربلا میں لڑائی چلتی ہے تو دوسرے اصحابوں سے پوچھتے کیا کرو گے؟ ہر صحابی کہتا ہے لڑیں گے جان دیں گے، لڑیں گے جان دیں گے. کربلا میں جب آپ جائیں گے تو ہر شہید کے آگے لکھا ہوتا ہے ناصر الحسین. مسلم ابن اوسجہ ناصر الحسین، سب کے لیے لکھا ہے، سعید کے لیے، حبیب کے لیے، لیکن عابس کے لیے لکھا ہے عاشق الحسین. یعنی آپ سوچیں کہ تمام شہداء کربلا میں عابس کا مقام کتنا ڈیفرنٹ ہے. کیوں ایسا ہے؟ شجاع تھے، بہادر تھے، ولایت پہ جان دینے والے تھے، قربان اپنے آپ کو کر دینے والے تھے. جوانوں، ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو لوگ تمہیں کہیں کہ تم عاشق الحسین تھے. جب عابس میدان میں گئے لڑنے کے لیے، پہلے حسین سے پوچھا کہ اذن ملے گا. حسین نے اذن دے دیا. تو مولا حسین کی تعریف کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں مجھے جو کچھ بھی مل جائے لیکن حسین سے وہ افضل نہیں. جب لڑنے میدان میں گئے عابس تو بہت مشہور تھے بہادری کی وجہ سے. تو دشمن ڈر کی وجہ سے نزدیک نہیں آ رہا تھا، عابس سے دور جا رہا تھا. عابس حملہ کر رہے تھے، دشمن بھاگ رہا تھا. جب عابس نے دیکھا دشمن بھاگ رہا ہے تو عابس نے اپنی خود یعنی ہیلمٹ اور زرہ نکال کے پھینک دی. کہا اب تو ڈرو مت، اب آؤ میدان میں لڑنے کے لیے. دشمن میں کسی نے پوچھا کہ عابس تم پاگل ہو گئے ہو؟ تو عابس نے جواب دیا اجننی، میں حسین کے جنون میں پاگل ہو گیا.
اس لیے عابس کے آگے لکھا گیا عاشق الحسین۔ ارباب ازا، آج کی رات عجیب رات ہے، یہ نارمل رات نہیں ہے۔ جنگ آج کی رات ہونی تھی، 9 محرم کو ہونی تھی۔ حسین ابن علی نے کہا کہ عباس جاؤ ایک دن جنگ کو آگے بڑھا دو، ایک رات اور بڑھا دو۔ حسین نے 2 چیز کہی، کہا کہ خدا جانتا ہے حسین نماز اور قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے، اور دشمن کہتا ہے کہ خیمے حسین سے شب عاشور کو ایسی عبادت کی آواز آ رہی تھی جیسی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آ رہی۔ موت کے سائے میں یہ ہے عبادت، یہ ہے حسینیت۔ ارباب اعضا، امام حسین نے جو اجازت لی یا انہیں اجازت دی، صحیح کہا جائے، اس کی علماء کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ حسین نے حقیقت میں وقت لیا اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کربلا صرف اچھوں کی جگہ ہے۔ وقت اس لیے دیا تاکہ ایک رات اور رہے، تاکہ جتنے حر ہیں سب حسین کے خیمے میں آ جائیں۔ عزیزان گرامی، خصوصاً میرے جوانوں، آپ یقین رکھتے ہیں کہ حسین زندہ ہے؟ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں یرون مقامی، حسین آپ کو اور آپ کے مقام کو دیکھ رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ مولا حسین عرش سے کچھ لوگوں پہ خاص توجہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو فرش عزا پہ بیٹھا ہو۔ جوانوں، آج کی رات حسین تمہیں دیکھ رہے ہیں، حسین منتظر ہیں آج کی رات کون حر بنے گا، کون گناہوں کا خیمہ چھوڑ کے حسین کے خیمے میں آئے گا۔ آج کی رات حر بننے کی رات ہے۔ Tonight is the night of change and transformation۔ عزیزان گرامی، بس آج پوری رات میں اگر وقت ملے، کل ظہر تک وقت ملے، کم سے کم 5 منٹ تنہائی میں بیٹھیں اور حسین سے بات کریں، اپنی زبان میں اپنے دل سے بات کریں، حسین سے دل سے کہیں مولا غلطی ہو گئی، مولا واپس آنا چاہتا ہوں۔ فارسی میں کہتے ہیں، ایسے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں دستم رب گیر، مولا میرے ہاتھوں کو پکڑ لے، میں دلدل میں بہہ رہا ہوں، گناہوں کے دلدل میں بہہ رہا ہوں۔ آج کی رات وہ رات ہے، حسین سے عشق کرنے کی رات ہے، خود کو حسین تک پہنچانے کی رات ہے۔ حسین کی محبت، ان کی رحمت بہت وسیع ہے، بس کوئی آئے تو حسین کے پاس۔ بس ارباب اعظم، شب عاشور آج ہم تھوڑا سا اینالائز کریں گے، شب عاشور میں کیا ہوا تھا۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ پر پھر صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ لبیک یا حسین۔ عزیزان گرامی، ان مجلسوں کی
آج جو رونق ہے شاید نہ رہے، ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ عظمت سمجھ میں آئے ان مجلسوں کی۔ ایک بار چوتھے امام مسجد نبوی میں سجدے کی حالت میں تھے، اچانک چوتھے امام سجدے کے سب اٹھتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جابر مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ تو جابر کو کہتے ہیں جابر یہاں آؤ۔ جابر تم نے کیا کیا؟ کہ مولا دھوپ بہت تھی، گرمی بہت تھی، میں باہر سے آ رہا تھا تو مسجد میں گھستے ہی میں نے ایک گلاس پانی لیا اور پانی پینے سے پہلے میں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب تم نے کہا نا السلام علیک یا ابا عبداللہ تو اللہ نے اتنے فرشتوں کو نازل کرا کہ مسجد نبوی میں سجدہ کرنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ ان مجلسوں کی، ان ابا عبداللہ کہنے کی شاید ہم اثر اس کا نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ اس دنیا میں اس کا کتنا اثر ہے۔ ارباب ایسا بس وہاں سے رحم بہت ہے، بلاوا بہت ہے۔ آج کی رات وہاں سے جو ریسیپٹیوٹی ہے وہ بہت ہے۔ آج کی رات خود کو صرف تیار کرنے کی رات ہے کہ میں اپنے آپ کو تیار کر سکوں۔ آج کی رات اسے شب عاشور کہتے ہیں۔ غور کریں، کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے عزیزان گرامی، آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا میں کیوں ایسا ہے کہ علی کے شیعہ اور حسین کے شیعہ صرف جان دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے خاندان شہید ہو رہے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہے؟ وہ اس لیے ایسا ہے کیونکہ ہم نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ غور کریں، لبنان کے جو سید ہیں انہوں نے ایک تقریر کی تھی۔ اس تقریر میں انہوں نے، شہید ہوئے ہمارے سید حسن، انہوں نے تقریر میں کہا کہ جو آپشن ان ہمارے پاس ہے سیم آپشن ان تمام عرب بادشاہوں کے پاس بھی ہے کہ غزہ میں بچے مرتے رہیں ہم دیکھتے رہیں، دنیا میں ظلم ہوتا رہے ہم خاموش رہیں، ہم دیکھتے رہیں۔ سیم آپشن ہمارے پاس بھی ہے۔ لیکن میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آج نبی ہوتے اور دنیا میں اس طریقے سے ظلم ہوتا تو کیا نبی ظلم کی مخالفت کرتے یا خاموش رہتے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ وہی چوائس ہے جو حسین ابن علی کے پاس تھی۔ کیا کہا تھا؟ قد رقزنی بین اثنتین بین السلہ و ذلہ و حیحات من الذلہ، حیحات من الذلہ۔ حسین ابن علی نے کیا کہا کہ میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک ذلت کا جہاں ظالم کے سامنے جھک جاؤں، یہ ذلت کا راستہ ہے، دوسرا راستہ کہ حق کی راہ میں آگے بڑھوں اور مجھے شہادت مل جائے۔ اور حسین نے کہا میرے لیے یہ شہادت سعادت ہے۔ عزیزان گرامی، سید حسن کہہ رہے میرے پاس سیم چوائس تھی، ہم کیونکہ حسین ابن علی کے راستے پہ چل رہے تھے، ہم نے عزت کا راستہ اختیار کیا۔ جس نے حسین کو چھوڑ دیا اس نے ذلت کا راستہ اختیار کیا۔
آج دیکھیں یہ تمام عرب بادشاہ جو ہیں ذلیل و خوار ہیں، خود ان کی عوام ان کو گالیاں دے رہی ہے، لعنتیں بھیج رہی ہیں۔ ہندوستان میں آج مسلمان، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، ایک نہیں ہزاروں ہمارے پاس شاہد موجود ہیں کہ ہر مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی قائد ہے تو رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہئی۔ یہ خدا نے عزت بخشی ہے اس قوم کو جو حسین کے راستے پہ چلتی ہے۔ رہبر معظم کے پاس آپشن تھا شہادت سے پہلے کہ میں شہید نہیں ہوں، لیکن انہوں نے دنیا کو بتایا کہ حسین ابن علی کی اطاعت صرف زبان سے نہیں ہوتی، ہم اپنا خون دے کے دنیا کو ثابت کریں گے کہ ہم حسینی ہیں۔ عزیزان گرامی، آج دنیا میں حسینیت، یزیدیت، شہادت، حق طلبی، یہ سب کچھ صرف کتابوں تک محدود نہیں رہا۔ ہر روز لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ حسینی ہیں، کچھ یزیدی ہیں، کچھ کوفی ہیں۔ یہ آج وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے خود اپنے اختیار سے حسین ابن علی کا ساتھی بننے کا خود انہوں نے چوائس کی ہے کہ مجھے حسین کا ساتھی بننا ہے۔ یہ پہنچے حسین کے خیمے میں، ان کی تمنا کیا ہے؟ حسین پر میں شہید ہو جاؤں۔ عزیزان گرامی، آج دنیا میں وہ جو پیراڈائم ہم نے بنایا ہے شیعہ سنی، اس سے باہر نکلیں۔ آج دنیا میں حسینیت ہے اور یزیدیت ہے۔ آپ دیکھیں فلسطین میں سنی ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص جس کا نام عبداللہ ہے، سنی، گھر پہ بم گرا اور بم گرنے کے بعد ویڈیو وائرل ہوا تھا، شاید دیکھا ہوگا جوانوں نے، کہ وہ اپنی گود میں بیٹی کو لے کے ایسے 3 دن تک اپنی بیٹی کو گود میں لیے رہا تھا۔ پتہ نہیں بیٹی زندہ ہے کہ شہید ہو گئی۔ 3 دن تک جب ملبے سے بچوں کو نکالا گیا، سب کو نکالا گیا، تو پتہ چلا گھر میں سب شہید ہو گئے، صرف عبداللہ بچ گیا۔ سب کو لگا تھا عبداللہ بھی شہید ہو گیا، لیکن بچ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہی عبداللہ اربعین میں زائرین کے پیر دبا رہا تھا۔ میں کہوں گا عبداللہ بچا نہیں، اسے حسین نے زائر بنا کے بچا لیا۔ میرا ایک دوست اس کے پاس گیا، عبداللہ کے پاس اربعین میں، اور اس کو پوچھا عبداللہ تم یہ بتاؤ کہ ہم اتنی شہادتیں دیکھتے ہیں، قربانیاں دیکھتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، تم مایوس نہیں ہوتے؟ اس نے پہلے سوال کو اوائڈ کیا، پھر بہت اصرار کیا میرے دوست نے، تو اس نے بولا کہ ہم نے غازہ والوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری زندگی سے امت مسلمہ بیدار نہیں ہو رہی، تو راہ حسین پہ چلتے ہوئے ہم حسینی بن کے اپنا خون دیں گے تاکہ ہمارے خون سے امت مسلمہ بیدار ہو سکے۔ ایک سنی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم حسین کا کردار نبھا رہے ہیں، تم سے امید کرتے ہیں کہ تم زینب کا کردار نبھاؤ اور ہماری مشکلوں کو دنیا کے سامنے بتاؤ۔ عزیزان گرامی، فلسطین میں سنی ہے، یمن میں سنی ہے، جن کو ہم زیدی شیعہ کہتے ہیں، یہ سنی ہے، شیعہ نہیں ہے۔ حزب اللہ لبنان میں شیعہ ہیں، ایران میں شیعہ ہیں، لیکن نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، یہ سب حسینی ہیں اور آج کی یزیدیت کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ ہم ایران سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ وہ شیعہ ہیں، اب اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں، ہم اس لیے محبت نہیں کرتے۔ پوچھو کیوں؟
کیونکہ آذربائیجان بھی شیعہ ہے، وہاں 95% شیعہ رہتے ہیں، لیکن آپ کوئی آذربائیجان سے محبت نہیں کرتا۔ ایران سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہاں حسینی کردار نظر آتا ہے، کردار سے محبت کرتے ہیں۔ شیعہ کبھی بھی بائس نہیں ہوتا، شیعہ آئیڈیالوجیکل ہوتا ہے، ایموشنل نہیں ہوتا، ریشنل ہوتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، آج کی دنیا کو اگر آپ دیکھیں گے تو آج کی دنیا میں بہت بار ہمارے جوان آتے ہیں ہمارے پاس، مولانا کتنی شہادتیں دیں گے، تھک گئے ہم لوگ۔ عزیزان گرامی، شہادت کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ ہمارا مکتب شہادت ہے۔ ہمارے یہاں لوگ تمنائے شہادت کرتے ہیں۔ رہبر معظم بار بار دعا کرتے تھے، مولا شہادت کی موت عطا کرنا۔ نمازوں میں دعائیں مانگتے تھے، نماز شب میں دعائیں مانگتے تھے، اللہم الحقنی، میلاد مولا ان سے جو شہید ہیں۔ بس عزیزان گرامی، کربلا آج بھی زندہ ہے اور کربلا کا ریلیونس آج بھی زندہ ہے۔ ہمیں آج کی دنیا کو کربلا کے لینس سے دیکھنے سیکھنا پڑے گا، تب ہم چیزوں کو سمجھ پائیں گے۔ ہمارا راستہ راہ شہادت ہے، ہم کبھی بھی شہادت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، قربانیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تا ظہور مہدی۔ یہ ہمارا راستہ ہے۔ بس عزیزان گرامی، آئیں یہ آج کی دنیا کو ہم تاریخ سے تطبیق دیں، اور جوان آج کی رات کو اپنے آپ کو اینالائز کرے کہ میں آج کی دنیا میں کون سا کیریکٹر میرے اندر ہے اور میں کون سا کیریکٹر اپنے اندر ایجاد کروں، کریٹ کروں۔ عزیزان گرامی، چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اس پہ غور کریے۔ امام حسین سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا، اس وقت 4 لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا، اس میں سے ایک عبداللہ ابن عمر تھا۔ عبداللہ ابن عمر، غور کریے جوانوں، خاص طور پہ آپ غور کریے۔ عبداللہ ابن عمر امام کے پاس آتا ہے اور امام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مولا، میں نے سنا ہوں کہ آپ قیام کرنے والے ہیں، میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ قیام نہ کریں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو امام سے نصیحت لینے نہیں، امام کو نصیحت دینے آتے تھے۔ موت کے سلسلے میں بیان کرنے لگا کہ وہ تو تمہارے سے دشمنی رکھتے ہیں، تمہارے خاندان سے دشمنی رکھتے ہیں، تمہیں نہیں چھوڑیں گے، شہید کر دیں گے، مار دیں گے۔ مولا حسین نے کہا، میں موت سے ایسے محبت کرتا ہوں جیسے چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ اپنے ماں کے شیر سے محبت کرتا ہے، تو مجھے موت سے ڈر آ رہا ہے۔ اب اس کا ریاکشن دیکھیں، جب اس کو پتا چلا کہ مولا بیعت نہیں کریں گے، لڑیں گے، تو رونے لگا، گریہ کرنے لگا، اور گریہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ امام حسین سے کہتا ہے کہ آپ کا جو یہ سینہ ہے اس کو چاک کریں، میں چاہتا ہوں وہاں پر بوسہ لوں جہاں رسول بوسہ لیا کرتے تھے۔ اور ہوتا ہے، خود مولا کے سینے پہ بوسہ لیتا ہے، لیکن باہر نکل کر خط لکھتا ہے کہ میں یزید کی بیعت کرنے تیار ہوں۔ یہ عبداللہ ابن عمر کا کیریکٹر ہے۔ آج کی رات خود سے سوال کرنے کی رات ہے کہ میں خدا نہ کرے کہیں عبداللہ ابن عمر کی طرح صرف رو رہا ہوں، چوم رہا ہوں، صرف یہیں تک محدود ہوں، یا میں حسین کے خیمے تک پہنچنے بھی تیار ہوں۔ آج کی رات وہ رات ہے، عبداللہ ابن عمر۔ اور پھر خدا ایسے لوگوں کو ذلیل کیسے کرتا ہے۔
جب حجاج آتا ہے بہت ظالم تھا، تو یہ رات کو جاتا ہے حجاج کے پاس، کہتا ہے کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. حجاج کہتا ہے رات کا وقت ہے، میں سویا ہوں، صبح آنا. کہتا ہے نہیں نہیں، رات کو میں مر گیا تو تم مر گئے تو میں، اگر من مات میتتن والی حدیث پڑھتا ہے کہ اگر میں وقت کے امام کی اطاعت کرے بیعت کرے بغیر مر گیا تو میں جاہل اور کافر کی موت مروں گا. تو میں کافر کی موت نہیں مرنا چاہتا، اس لیے میں رات کو حجاج بیعت کرنا چاہتا ہوں. حجاج اسے ذلیل کرتا ہے، ایسے لیٹا ہوتا ہے، اس کی جو کمبل ہوتا ہے، کمبل میں سے ایسے پیر باہر نکالتا ہے، کہتا ہے لے میرا ہاتھ بزی ہے تو میرے پیر پہ بیعت کر لے. خدا ایسے لوگوں کو ایسا ذلیل کرتا ہے. جس نے حسین کو چھوڑ دیا وہ ذلیل و خوار ہوگا. جس نے چھوڑ دیا. عبداللہ ابن عمر ایک کیریکٹر ہے. عزیزان گرامی، آپ یہ غور کریں کہ یہ لوگ امام حسین سے مل رہے ہیں اور امام حسین ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ جڑو. جس کو امام نے دعوت کی، جو دعوت دی کہ میرے ساتھ جڑو، سب نہیں جڑے. سوال آج کی رات شب عاشور کو یہ ہے کہ حسین نے آپ کو اور مجھے اس فرش عزا پہ بلا کے دعوت کی ہے، ہم جڑیں گے یا نہیں جڑیں گے؟ یہ ریاکشنز آپ کے ذہنوں میں رہے کہ کس ٹائپ کے ریاکشنز لوگوں نے دیے امام حسین علیہ السلام کو. ہم کہتے ہیں نا بلاوا آ جائے، بلاوا آ چکا ہے، جائے گا کون خیمے میں؟ ارباب عزا ایک دوسرا کیریکٹر جو ہے وہ ہے عمر سعد. پھر میں پازیٹیو کیریکٹرز بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا آج رات کو. عمر سعد وہ کیریکٹر ہے کہ وہ، میں آج پڑھ رہا تھا کہ جو خط لکھے گئے تھے امام حسین کو بلانے میں، اس میں اس نے بھی خط لکھا تھا. عمر سعد نے، عزیزان غور کریں، عمر سعد کون ہے؟ عمر سعد سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے. سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ تاریخ میں ایک جنگجو، رسول اللہ کا صحابی، مسلمانوں میں مشہور تھا، شہرت تھی اس کی کہ ایک بڑا صحابی ہے. عمر سعد کا سلیکشن اس لیے تھا تاکہ جب عمر سعد امام حسین کو مارے تو لوگوں میں یہ کہا جائے کہ عمر سعد بن ابی وقاص کے بیٹے کی علی کے بیٹے سے لڑائی ہوئی تھی. یعنی اس کو چوز کیا گیا تھا خاص موٹیو سے. سعد بن ابی عمر سعد وہ شخص ہے جس نے بچپن سے حسین ابن علی کو دیکھا ہے. آپ نے اور میں نے حسین کے فضائل سنے ہیں، اس نے سب دیکھا ہے. عمر سعد امام حسین کا قتل نہیں کرنا چاہتا تھا. جب کربلا پہنچے تو عمر سعد نے بہت کوشش کی کہ امام حسین کی بیعت لے لوں، یعنی امام حسین کی بیعت لے لوں تاکہ جنگ نہ ہو، امام حسین کی بیعت بھی مل جائے اور مجھے شہر رے بھی مل جائے. یعنی امام حسین کوشش کرتے رہے، یہ عمر سعد کوشش کرتا رہا. 2 محرم سے بعد کوشش کی چلتی رہی. غور کریے گا، جب آخر میں کئی خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد نے، ہر بار یہ کہتا تھا، کوئی بہانہ کر لیتا تھا کہ ابھی حملہ کریں گے، بات بڑھتی رہی. آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں اس نے خط لکھ کے کہا کہ اگر تو نے حملہ نہیں کیا، میری طرف توجہ کریں، اگر تو نے حملہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ کہتا ہے میں شمر کو کمانڈر بنا دوں گا، تجھے عزل کر دوں گا. اب چوز کرنا تھا اسے، حسین
یعنی بہشت یا جہنم اور دنیا. وہ کوشش کر رہا تھا کہ حسین کو نہ مارے، لیکن ٹیسٹنگ پیریڈ آ گیا. اس نے کہا مار دوں گا، شمر کو گورنر نہیں بننے دوں گا، مجھے گورنر بننا ہے، شہر رے کا گورنر مجھے بننا ہے. عزیزان گرامی، ایک سوال میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے کریں. عمر سعد پہ لعنت کرنا آسان ہے، لیکن جو شہر رے جس کے لیے عمر سعد دیوانہ تھا، اپنے نفس میں چھپی ہوئی شہر رے کو پہچاننا بڑا سخت ہے. کسی کے لیے شہرت ہے تو کسی کے لیے دولت ہے تو کسی کے لیے ہوس ہے تو کسی کے لیے کچھ اور ہے. کون سی چیز روک رہی ہے مجھے حسین ابن علی تک پہنچنے کے لیے؟ میری شہر رے کیا ہے؟ عمر سعد نے کہا کہ ماروں گا حسین کو، مجھے چاہیے شہر رے. آج یہ سب عرب بادشاہ نہیں جانتے حق باطل، سب جانتے ہیں، لیکن جانتے ہیں مجھے یہ دنیا چاہیے، میں ماروں گا بچوں کو. یہ شہر رے ہے ان کی. عزیزان گرامی، خصوصاً جوانوں، خاص طور سے آج شب عاشور ہے، آج حسین آپ کے منتظر ہیں. آج حسین اس محفل میں حور ڈھونڈ رہے ہیں، اس مجلس میں حسین حور ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون آ کے آج مجھ سے گلے لگے گا. امام حسین علیہ السلام شب عاشور کو دعوت دیتے ہیں عمر سعد کو. یعنی شب عاشور کو کربلا میں امام حسین اور عمر سعد ملتے ہیں دونوں. امام حسین بلاتے ہیں آؤ میرے ساتھ ملنے کے لیے، اسے ہم زیارت کہتے ہیں. 20 لوگ عمر سعد کے ساتھ چلے، 20 لوگ امام کے ساتھ چلے. ایک خیمے میں گئے جہاں پر امام حسین کے ساتھ 2 تھے اور اس کے ساتھ 2 تھے. جیسے ہی خیمے میں پہنچے، امام حسین بیٹھتے بیٹھتے کہتے ویلکا، خدا کی لعنت ہو تجھ پر عمر سعد، کیا تو نہیں جانتا کہ ہمارا مقام کیا ہے خدا کے نزدیک؟ عمر سعد کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں، یقیناً ہم جانتے ہیں آپ کا مقام کتنا بلند ہے خدا کے سامنے، رسول کے سامنے. صرف جان لینا کافی نہیں ہے. جانتا تھا عمر سعد، he knew, but the desire of this world was so powerful that was pulling him, despite him knowing who is Hussein. He knew who Hussein was. Still he made that decision to kill Hussein. عجیب ہے یہ پورا کانورزیشن، عجیب ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس کے ساتھ جاتے ہیں تو پہلے امام اس سے کہتے ہیں وہی چیز جو مجھے اور آپ سے کہہ رہے ہیں. امام حسین آج کیا کہتے ہیں؟ عمر سعد سے کہتے ہیں عمر سعد جوائن می، کم ان مائی کیمپ، میرا ساتھی بن جا. یہی چیز مجھے اور آپ سے بھی تو کہہ رہے ہیں امام حسین. Will my reaction be different than Umar Saad is the real question. عمر سعد کیا کہتا ہے؟ عمر سعد کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ میرے گھر کو ویران کر دیں گے، میرا گھر توڑ دیں گے. امام حسین کہتے ہیں تو ڈر مت، میں نے فلاں فلاں جگہ پہ اتنے گھر بنائے ہیں، تجھے تیرے گھر کی کوئی مشکل نہیں ہوگی. پھر کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بہت ظالم لوگ ہیں، یہ میرا مال. واٹ از اسٹاپنگ عمر سعد؟ گھر، مال. کہتا ہے میرا مال جو ہے یہ لوگ نابود کر دیں گے، میرے مال کو یہ لوگ لے لیں گے. They'll take away my wealth. امام نے کہا ڈر مت عمر سعد،
مکہ میں یہ گھر ہے, اس گھر میں میں نے اتنی ویلتھ رکھی ہے کہ تیرے گھر والوں کو کبھی ویلتھ کی مشکل نہیں ہوگی. اتنا ایمان تو حسین پہ ہونا چاہیے. پھر وہ کہتا ہے میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا, یزید انہیں مار دے گا. امام کہتے ہیں تو ڈر مت, بیوی بچوں کا کچھ نہیں ہوگا, میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں. امام نے گارنٹیز دینا شروع کی. اس نے اگلا سوال کیا, امام اس طریقے سے اٹھے, اس پہ لعنت کی اور اٹھ کے چلے گئے, کیونکہ امام جان گئے کہ یہ آنا نہیں چاہتا, ایکسکیوزز بنانا چاہتا ہے. So Umar Saad had the option to join Hussein ibn Ali with all the guarantees from Hussein ibn Ali, but still he was making excuses. گھر, دولت, بیوی, بچے, ان کا کیا ہوگا, میں یہ کر دوں گا تو یہ کیا ہوگا, وہ کر دوں گا تو وہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا. یہی دھاگے ہیں, یہی زنجیریں ہیں جو ہمیں حسین تک پہنچنے سے روک رہی ہیں. آج کی رات ان زنجیروں کو توڑنے کی رات ہے. عمر سعد کے پاس آپشن تھا, نہیں چوز کیا. تھرڈ کیریکٹر عبداللہ جوفی, عبید اللہ ابن جوفی, الگ الگ نام ہے تاریخ میں. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ عبید اللہ ابن حر جوفی جو تھا وہ کوفہ سے باہر چلا گیا تھا. غور کریے گا, وہ کوفہ سے باہر چلا گیا, اور کوفہ سے باہر جانے کے بعد وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے یہ حسین نے کیا قیام کر دیا, امت مسلمہ میں جنگ ہو گئی, اب میں عبادت کرنا چاہتا ہوں, چین سے عبادت بھی نہیں کر سکتا. کبھی کبھی عبادتیں بیریئر ہوتی ہیں خدا تک پہنچنے سے. وہ سجدے جو امام کی ولایت اور امامت کے ساتھ نہ ہوں فائدہ نہیں دیتے. عزیزان گرامی, یہ کہہ رہا ہے ملعون. پھر امام اس سے ملتے ہیں. غور کریے گا عزیزان گرامی, کنڈیشنل ولایت اسے کہتے ہیں. کہتا ہے کہ میں آپ کو سپورٹ تو کر سکتا تھا, لیکن مجھے پتا ہے کوفہ والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, وہ دھوکہ دیں گے, تو اگر میں جاؤں گا تو میری جان ویسٹ ہو جائے گی, تو میں نہیں آ سکتا. یہ میرا گھوڑا ہے, یہ میری تلوار ہے, یہ گھوڑا لے جاؤ, یہ گھوڑا فلاں فاسٹ بھاگتا ہے, یہ کرتا ہے, تلوار ایسی ہے. تو تلوار اس کو دے رہا ہے جس کے پاس ذوالفقار ہے. تو تلوار اس کو دے رہا ہے جس کے پاس ذوالفقار ہے. ارباب ازا, حسین نے کہا مجھے گھوڑا اور تلوار نہیں چاہیے, مجھے تو چاہیے. آج کی رات کو حسین مجھ سے کہہ رہے ہیں مجھے تو چاہیے. کون ہے آج حسین کے ساتھ چلے گا, یا حسین کو کہے گا عبید اللہ ابن حر جوفی کی طرح I cannot come but I can give this مولا, this is for you, but I cannot come. You know, I've got life, I've got business, I've got wife, and I've got kids, and I have a luxurious life, I have comfort in my life, you know, I don't want to compromise comfort in my life, man. Am I ready to give away everything for Hussein ibn Ali? Is my wilayat conditional? میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ ایک گروہ کوفہ میں رکا ہوا تھا اس لیے کہ حسین کو سپورٹ تب کروں گا جب حسین جیتیں گے. حسین اگر دعا کرتے تھے خدایا میری مدد کر, تو ان لوگ وہاں سے بیٹھ کے آمین کہتے تھے. یہ کیریکٹر ہے کربلا کا. عزیزان گرامی, ہم کربلا اس لیے نہیں پڑھتے تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں وہ کیسے تھے, ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ میں کیسا ہوں. کربلا اس لیے پڑھتے ہیں. جب تک ہم مجلسیں پڑھتے ہیں بولتے ہیں وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے, تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے.
لیکن جب کیمرہ گھما کے اپنی طرف لاتے ہیں، بتاؤ وہ ایسے تھے، ہم کیسے ہیں، یہاں سے مشکل شروع ہو جاتی. ہم کیسے؟ اب اس کے برخلاف مولا علی کے ساتھ جنگ جمل میں لڑتے لڑتے ایک صحابی محمد، ان کے دونوں پیر شہید ہو گئے تھے جنگ جمل میں. کوفہ میں رہتے تھے. تعجب کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے کوفہ کے لوگ، نامچین لوگ کربلا نہیں پہنچ پائے، لیکن یہ دونوں پیر سے معذور زمین پہ اپنے آپ کو رگڑتے رگڑتے کوفہ سے کربلا پہنچ گئے. یہ ہے ولایت. پہنچ گیا کوفہ سے، دونوں پیر معذور تھے. ایک دوسرے صحابی ہیں جن کی جنگ کے اندر 2 آنکھ چلی گئی تھی، نابینا تھے، لیکن کربلا پہنچ گئے. یعنی جسم کی قید انسان کو کربلا تک پہنچنے سے نہیں روکتی، اگر روح تیار رہے، انسان کی روح تیار رہے کربلا تک پہنچنے کا. عزیزان گرامی، اپنے آپ سے سوال کریں، آج کی رات تیار ہیں کربلا جانے کے لیے؟ اگر شیطان نے مجھے گناہوں کے راستے پہ ڈال دیا ہے، میں چاہتا ہوں نامحرم کے ساتھ بات بھی کروں، نامحرم کے ساتھ ریلیشن بھی رکھوں، اور چاہتا ہوں حسین ابن علی کے لشکر میں بھی آ جاؤں. نجاست اور پاکیزگی ساتھ میں جمع نہیں ہوتی. آج کی رات فیصلے کی رات، اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں آنے کی رات. عجیب عجیب دنیا ہے یہ. دیکھیں، شب عاشور اپنے آپ کو تصور کرے، کاش یعنی ہم سمجھ پائیں کہ ہم اگر وہاں ہوتے تو ہم کیا کرتے. امام حسین کے ایک صحابی تھے، امام نے ان کا ہاتھ پکڑا شب عاشور کو، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد امام نے ان کو تاریکی میں ایک جگہ لے گئے شب عاشور کو، اور ایک جگہ لے کے جا کے ان سے کہا، دیکھ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، تجھے میرا چہرہ نہیں دکھ رہا، تجھے شرم بھی نہیں آئے گی مجھے دیکھنے کی، میں کہہ رہا ہوں تو چلا جا یہاں سے. اس سے بہتر ایکسکیوز کیا مل سکتی ہے کہ امام خود بول رہے ہیں چلا جا. امام نے رات کو بیعت اٹھا لی تھی، کہا چلے جاؤ. اچھا، صرف بیعت نہیں اٹھائی تھی، دونوں انگلیوں کے درمیان جنت میں ان کے مقام بھی دکھا دیے، اور اس کے بعد بول رہے ہیں چلے جاؤ. یہ صحابی پلٹ کے امام کو کہتا ہے، غور کریں، دیکھیں یہ ہے ایمان، یہ ہے کربلا. پلٹ کے امام کو کہتا ہے، مولا اگر میں چلا گیا اور روز قیامت رسول اللہ میرے سامنے آئے اور رسول اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرا نواسا کربلا میں مارا جا رہا تھا اور تو چھوڑ کے چلا گیا، میں کیسے چہرہ دکھاؤں گا رسول اللہ کو؟ یہ ایمان ہے. کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ اگر میں تمہیں چھوڑ کے جاؤں تو مجھے بھیڑیے کھا جائیں. شب عاشور میں یہاں پر بھی کچھ عاشق ہیں. یہ عاشق اپنے ہاتھوں میں عشق کے سرمائے کو لے کے حسین کے ساتھ ہیں. عزیزان گرامی، اب کربلا کو کاش ہم درک کر پائیں کہ وہ رات میں کیا ہوا ہوگا کربلا میں. کاش ہم درک کر پائیں. وہ رات تا قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے. ایک رات، اس رات میں جو فیصلے لیے گئے.
عزیزان گرامی، مولا حسین اسی صحابی کے ساتھ پلٹ کے آ رہے تھے خیمے سے، بی بی زینب نے بلایا. جب بی بی زینب نے بلایا تو امام حسین علیہ السلام کو بی بی نے کہا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان تو لے لیا ہے نا، اپنے ساتھیوں کا امتحان تو لے لیا ہے. حق تھا بی بی زینب کو پوچھنے کا. کیوں؟ کیونکہ بابا کو دھوکہ دیا، نانا کو دھوکہ دیا، بھائی کو دھوکہ دیا. بس ایک صحابی نے سن لیا، مسلم کے پاس آئے، حبیب کے پاس آئے، کہا کہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ ساتھیوں کا امتحان تو لے لیا ہے نا. مسلم ابن اوسجہ اور حبیب نے سب کو جمع کیا اور سب کے سب خیمے کے سامنے آ کے بیٹھ گئے غلاموں کی طرح. شمشیریں گردن پہ رکھیں اور بی بی سے کہا کہ اگر مولا حکم دیں تو ابھی اپنی گردن تلوار سے اپنی گردن کو تن سے جدا کر دیں. یہ ہے کربلا، یہ ہے عشق حسین. کہتے ہیں کہ اگر وقت کے امام کی اذن کی ضرورت نہ ہوتی تو اسی وقت ہم حملہ کر دیتے بی بی، لیکن ہمارے دین میں وقت کے امام کے اذن کی اور اجازت کی ضرورت ہے. ارباب ازا، حج کی رات میں مولا عباس نے اپنے 3 بھائیوں کا ہاتھ پکڑا اور 3 بھائیوں کو لے گئے اور کہا دیکھو کل سعادت کی رات ہے، کل سعادت کا دن ہے، کل کمال کو حاصل کرنے کا دن ہے. ایسا نہ ہو کہ تم پیچھے رہ جانا. اور کہا کہ دیکھو بھائی، میں چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب میری آنکھوں کے سامنے شہادت کو قبول کرو تاکہ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں سعادت حاصل کرتے ہوئے دیکھ سکوں. یہ رات کو ہر کوئی اس بات پہ ناز کر رہا ہے کہ کل میں حسین پہ تجھ سے پہلے شہید ہوں گا. یہ ہے کربلا، یہ ہے اصحاب کربلا. ارباب اعظم، بس ایک اور کیریکٹر ہے جو پیش کرنا ہے. امام نے دعوت دی، عمر سعد کو دعوت دی. امام مدینہ سے لے کے مکہ پہنچے. مکہ سے امام نے کئی لوگوں کو خط لکھا، کئی لوگوں کو دعوت دی. مکہ میں دعوت دی، راستے میں دعوت دی، مدینے میں دعوت دی، خط لکھ کے دعوت دی. صرف 72 پہنچے. پوری امت کو کھنگالا تو ایمان والے 72 نکلے. روایت ہے ہمارے وہاں عزیزانی گرامی کہ جب آخری زمانہ ہوگا مومن کا کیسے امتحان ہوگا. مثال وہ لفظ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے عربی کا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گیہوں، یہاں پہ تو کھیتی پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن جب گیہوں اگتا ہے تو گیہوں اگنے کے بعد گیہوں کو اس طریقے سے ہوا میں پھینکا جاتا ہے. جب ہوا میں پھینکا جاتا ہے بھوسا الگ ہو جاتا ہے، گیہوں کے دانے الگ ہو جاتے ہیں. کہا آخری زمانے میں ہمارے چاہنے والے ایسے جمع ہوں گے کہ انہیں امتحان میں ڈالا جائے گا. جتنے بھوسے ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے، جتنے پکے دانے ہیں وہ ہماری گود میں آ جائیں گے. جب امام نے کہہ دیا ہے کہ امتحان ہوگا تو میں کیسے اپنے آپ کو تیار کروں کہ میں وہ دانہ بنوں جو امام کے دامن میں گر جائے. امام نے ان سب کو دعوت دی، میں نے جن کا ذکر کیا.
تاریخ میں بہت سے لوگ آئے تھے، کوفہ سے کئی لوگ آئے تھے، جن کو دعوت دی بہت سے آئے تھے، لیکن ایک کو امام نے دعوت نہیں دی تھی جس کا نام حر تھا. حر کو دعوت نہیں تھی، حر کو صرف یاد دلایا تھا کہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے. دعوت نہیں تھی. عمر سعد کو دعوت تھی لیکن نہیں پہنچ سکا. حر کو دعوت نہیں تھی لیکن حر کی نفس کانٹمپلیشن کی منزل پہ تھی، غور و فکر کی منزل پہ تھی. حر کہتے ہیں میں اپنے آپ کو آج کی رات جنت اور جہنم کے بیچ میں پا رہا ہوں، اس لیے میرے پیر لرز رہے. جوانوں، آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے آپ کو آج کی رات کو جنت اور جہنم کے بیچ میں پا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ حر جو ہے وہ رو رہے تھے شب عاشور، لیکن صرف حر نہیں رو رہے تھے، اور بھی لوگ رو رہے تھے. حسین کے پاس آنے کی تمنا اور لوگوں نے بھی کی تھی، لیکن صرف تمناؤں سے حر نہیں بنتے، تمناؤں سے نکل کر ارادے کی منزل پہ آنا پڑتا ہے، تب حر بنتے ہیں. آج کی رات او آئی وش سے آگے بڑھ کے آئی وانٹ ٹو بیکم دا سولجر آف امام، یہاں تک پہنچنا. حسرت سے نہیں، ارادے سے امام کا سپاہی بنتا ہے. آپ دیکھیں عزیزان گرامی، ایک شخص ہے وہ خیمے جلا رہا ہے اور رو رہا ہے. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اہل بیت کا خیمہ ہے. کہا اہل بیت کا خیمہ ہے، جلا رہا ہوں، رو رہا ہوں. تو بولے جانتے ہو تو جلا کیوں رہے ہو؟ کہتا میں نہیں جلاؤں گا تو کوئی اور جلا دے گا، اس کو انعام مل جائے گا. ارادے سے حسین ابن علی کے ساتھی بنتے ہیں. آج کی رات ارادے کی رات ہے. نافع بن ہلال جن کا میں نے ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا تھا نا کہ میں رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. آج کی رات خود سے سوال کرنے کی رات ہے کہ میں اگر خیمے حق تک نہیں پہنچ سکا تو فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا. بس ارباب ازا، شب عاشور بھی آ گئی اور باتیں تو بہت ہیں بیان کرنے کے لیے، لیکن زہیر ایک ایسا کیریکٹر ہے کہ آخری بیان کر کے پھر ربط مصائب، کہ زہیر حر ایک ٹرانسفارمیشن کا بہت بڑا ایگزامپل ہے. کہ حر نے شب عاشور کو ہی میڈ دا ڈیسیجن آفٹر کنٹمپلیشن، ہی نیو دیر از رائٹ دیر از رانگ، اور جب میں رائٹ کی طرف جاؤں گا، حق کی طرف جاؤں گا تو مجھے قربانی دینی ہوگی. اور سب سے پہلے صرف یہ نہیں کہ جوائن کیا، امام حسین کے پاس آ کے کہا کہ سب سے پہلے آپ کی طرف سے میں لڑوں گا، سب سے پہلے میں قربانی دینا چاہتا ہوں، میرا بیٹا قربان ہونا چاہتا ہے. تو توبہ کے اندر کنٹمپلیشن سے شروع ہوتا ہے، سبمیشن تک جاتا ہے. حر ایسے بنتے ہیں. زہیر ایک دوسرے کیریکٹر ہیں. میں نے عرض کیا تھا عثمانی تھے، لیکن ٹرانسفارم ایسا کیا کہ ایک طرف عثمانی تھے، اور جب امام حسین نے خیمہ بنایا تو رائٹ ونگ کے وہ زہیر کمانڈر بن گئے. یعنی اگر کوئی جوان یہاں بیٹھ کے سوچ رہا ہے میں گنہگار ہوں، میں کیسے آ سکتا ہوں، میں کیسے حسین کا ساتھی بن سکتا ہوں، تو یہ سن لے کہ زہیر کہاں سے کہاں آ گیا، حر کہاں سے کہاں آ گیا. The door is open. حسین کریم ہے. میں ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی، آپ کو بولتا ہوں. ایک
بہت بڑے آیت اللہ تھے، علامہ تھے، مجلس پڑھتے تھے. ایک دن وہ تہران سے گزر رہے تھے. یعنی حسین کتنی محبت کرتے ہیں، زینب کبریٰ کتنی محبت کرتے ہیں، اور گنہگاروں سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے. گنہگار کو حسین نے بلایا ہے، تو آ میری مجلس میں آج. میں بلا رہا ہوں تجھے، تو آ. تو ایک مجلس میں آئے گا کوئی بات نہیں، تو ایک مجلس میں آ، لیکن آ تو میری مجلس میں دعوت دیتا ہوں، تو آ. ارباب اعضاء وہ علامہ تہران میں مجلس پڑھنے کے بعد ان کو لفافہ ملا. وہ جا رہے تھے، تہران کے بازاروں سے گزرے، بہت پہلے کی بات ہے، یعنی ایران کے انقلاب سے پہلے کی بات. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ کھڑی ہے جسم فروشی کے لیے. محرم کے ایام ہیں. اس عورت کو بلایا. سوچیں یہ ہے تو علماء. اس کو بلایا، وہ لفافہ اس کو دیا کہ میں تجھ سے ایک خواہش کرتا ہوں کہ لفافہ لے لے، لیکن محرم کی راتوں میں ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ. کچھ سالوں کے بعد یہی عالم دین حرم میں بیٹھے تھے. وہاں ایک عورت چادر پوش آئی، اور چادر پوش عورت نے آ کے کہا کہ وہ جو آپ نے پیسہ دیا تھا نا، وہ آپ کی طرف سے نہیں تھا، فاطمہ الزہرا کی طرف سے. اس نے مجھے بدل دیا. آج کی رات بدلنے کی رات ہے. آپ کو فاطمہ زہرا نے بلایا ہے، آپ کو حسین ابن علی نے بلایا. ایک واقعہ اور ہے، جس واقعے میں ایک شخص تھا، شرابی تھا، لیکن امام حسین سے بہت محبت کرتا تھا. مجلس ہوتی تھی تو چلا جاتا تھا. ایک گھر میں وہ گیا جہاں پر مجلس ہو رہی تھی. شراب پی کے گیا تھا تو منہ سے بانس آ رہی تھی. بانس آ رہی تھی تو جو بانی تھا مجلس کا، اس نے کہا کہ آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ یہاں سے چلے جائیں. چلا گیا. گنڈا ٹائپ تھا، لیکن امام حسین کی مجلس تھی، احترام میں چلا گیا. اگلے دن جو بانی تھا اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہ آیا. کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا آج مجلس ہے، آج پلیز آئیے گا. کہنے لگا کہ کل تو آپ نے کہا تھا نہیں آؤ، آج کہہ رہے ہو آؤ، کیوں کہہ رہے ہو آنے کے لیے؟ کہا نہیں کچھ نہیں، آپ آئیے پلیز. کہا نہیں، جب تک ریزن نہیں بتاؤ کہ میں نہیں آؤں گا. بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ رات کو میں سویا مجلس کے بعد تو میں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کا ایک خیمہ لگا ہوا، اور حسین کے ساتھی ہیں، لیکن وہاں پر ایک سگ، ایک کتا ہے. میں نے جب کتے کو غور سے دیکھا تو کتے کا چہرہ کتے کا نہیں تھا، تمہارا تھا. یہ شخص روتے روتے گر گیا. کہا مولا خیمے کی حفاظت کی نوکری تو ملی. یہ شخص روتے روتے کہتا ہے مولا خیمے کی حفاظت کی نوکری تو ملی. ارباب اعضاء، یہ ایک خواب نے اس کی اس بری عادت کو چھڑا دیا، اور تہران میں یہ شخص اتنا عاشق حسین بن گیا کہ ہر مجلس میں جہاں جاتا تھا صرف نام آتا تھا ابا عبداللہ کا تو چیخ مار کے رویا کرتا تھا. ارباب اعضاء، حسین بلا رہے ہیں، شب عاشور ہے، مولا بلا رہے ہیں، توبہ کرنے والوں کی رات ہے، حسین کی طرف پلٹنے والوں کی رات ہے. جس نے آج رات دل سے توبہ کیا، یقیناً مولا کہتے ہیں تمام گناہ بخش دیے جائیں. حسین کی طرف پلٹنے کی رات ہے. ارباب اعضاء،
بس ارباب ازا جب زہیر آئے میدان میں اور لڑنے کے لیے آئے تو کسی ظالم نے کہا کہ تو آ، تجھے موت کا مزہ چکھاتے ہیں. زہیر نے پلٹ کے کہا کہ تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. پھر کہا کہ 70 بار مجھے جلا دیا جائے، راکھ بنا دی جائے، پھر اڑا دیا جائے، پھر جلا دیا جائے، پھر بھی میں کہوں گا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سب مل کے کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. انشاءاللہ یہ لبیک روز قیامت ہمیں کام آئے گا انشاءاللہ. حسین تم نے آج کی رات ایک صدا لگائی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے گا. ارباب ازا آپ سوچیں، حسین نے اس وقت صدا لگائی جب کوئی نہ تھا. عباس کے بازو کٹ چکے تھے، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے ہو چکے تھے، علی اکبر کا اربن اربا ہو چکا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. ارباب ازا نہ ناصر تھا، نہ کوئی اہل بیت میں سے تھا، کوئی نہیں تھا. صرف ایک لمحے کے لیے محسوس کرے کہ حسین کربلا میں اکیلے ہیں، دشمنوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ساتھیوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ساتھی نظر نہیں آ رہا. حسین نے آواز لگائی، حل من ناصر ینصرنا. مولا ہم لبیک کہہ رہے، مولا مولا آج ہم لبیک کہنے تیار ہیں، مولا ہماری لبیک قبول کر لینا مولا. ہر باب ازا کسی نے جواب نہ دیا. ایک چھوٹے سے بچے نے خود کو گرا دیا. ارباب ازا 6 مہینے کا بچہ تھا. جانتے 6 مہینے کا بچہ کتنا نازک ہوتا ہے، اس کی سکن کتنی سافٹ ہوتی ہے، کتنا نازک ہوتا ہے. اس بچے نے خود کو گرا دیا. ارباب ازا ہاں تصور کریں، ایک ایک کر کے مرحلوں کو گزارنا ہے. ہاں زینب نے علی اصغر کو لیا اور حسین کے پاس لے آئی. کہا بھیا اگر اس نے تھوڑا سا پانی نہ پیا تو یہ مر جائے گا. بھیا اگر اس نے تھوڑا سا پانی نہ پیا بھیا تو یہ مر جائے گا. حسین نے علی اصغر کو اپنے دامن میں لیا، ابا سے ڈھانک دیا. دشمن کو سمجھ میں نہ آیا، لگا کہ قرآن لا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ابا کو ہٹایا دشمن نے دیکھا 6 ماہ کا بچہ ہے. ارباب ازا حسین کی مظلومیت کو احساس کرے کہ حسین تک و تنہا کربلا میں ہے. وہ حسین جس نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو، آج دشمن کے سامنے کھڑا ہے پانی کی طلب کے لیے. جملے سنے حسین نے کیا کہا، میرے مولا نے کہا اگر مجھ پہ رحم نہیں آتا تو 6 ماہ کے بچے پہ رحم کر. ہر فابے شب عاشور ہے، ایسا روئے کہ فاطمہ زہرا مقبول کر لے. ہر باب ازا اب یہ سن سکتے ہیں تو سن لے. حسین نے یہ کہا کہ دیکھو جو علی اصغر کو تمہارے پاس لایا ہوں اس کی پیاس کیسی ہے. کہا تلذی کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں تلذی کسے کہتے ہیں مچھلی کو جب پانی سے نکالتے ہیں
शब आशूर है, रोइए, सरों को पीटिए। हाँ, जब मछली को पानी से निकालते हैं तो मछली पहले उछलती है, जब तक ताकत होती है उछलती रहती है, लेकिन जब थक जाती है, ताकत खत्म हो जाती है, तो मछली जमीन पर रुक के अपने मुंह को खोलती है, फिर बंद कर देती है, फिर खोलती है, फिर बंद कर देती है। कह रहे हैं मेरा अली असगर प्यास से तलस्सी कर रहा है, मुंह को खोलता है फिर बंद कर लेता है। आए अली असगर। और बाबे हज़ा, अरे दुश्मन को रहम ना आया, हुक्म दिया गया 3 भाल का तीर। हार बाबे हज़ा 6 महीने का बच्चा जानते हैं ना कितना होता है? 6 महीने के बच्चे से तीर का वजन बहुत ज्यादा। तीर मारा जाता है ताकि सुराग हो, लेकिन ये तीर चला अली असगर गोद में आगोश में है। एक दफा अली असगर हुमक के पलट गए। रावी लिखता है कि तीर सुराग करता है, लेकिन अली असगर के तीर एक कान से आया, दूसरे कान से बाहर निकल गया। और बाबे हज़ा अली असगर, मुझे नहीं पता कि मादरे अली असगर को हुसैन ने अबा डाल दी अली असगर पे। खेमे के नजदीक लेके आए, एक छोटी बच्ची आई, भाई बाबा मेरे भाई को पानी पिला दिया बाबा। अरे अबा पलटी, बाबा। और बाबे शाम शब आशूर है, बस रो ले। हुसैन ने किसी शहीद का लाशा दफन न किया, लेकिन पुश्ते खैमा पे गए, एक छोटी सी कब्र बनाई, जलती जमीन पर अली असगर को दफन कर दिया। शायद हुसैन सोच रहे होंगे कि जब टापों से लाशों को पामाल किया जाएगा, मेरा अली असगर सह न पाएगा, इसलिए दफन किया। लेकिन उलमा कहते हैं अरबाब अज़ा वो मंजिल भी आई कि 11 मुहर्रम को सरों को जमा किया गया। हर कातिल ने एक सर लिया। जब सरों को गिना गया, कहा एक सर कम है,
کہا ایک سر کم ہے، کہا وہ بچے کا سر ہے۔ ارباب ازا سن سکو گے تو سن لو، شب عاشور ہے، فاطمہ زہرا کو پرسہ دے دے۔ ارے نیزے لائے گئے، نیزوں کو زمین میں گاڑا گیا، نیزوں کو زمین میں گاڑا جا رہا ہے۔ ایک بار نیزہ زمین میں گیا، جب باہر آیا تو علی اصغر کا جنازہ۔ ماتم حسین جسے نراشا